بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم صحت اور آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالمالک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ملٹیپل اسکلیروسس کیا ہے کے حوالے سے ایک پروگرام کی سیریز کے مختلف پروگرامات کیے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ملٹیپل اسکلیروسس کی کمپلیکیشن، یعنی اس کے حوالے سے جو دیگر عوامل جو مریض میں پیدا ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان کے طور پہ ماہر امراض دماغ اعصاب ڈاکٹر بشیر سومرو موجود ہیں. ڈاکٹر بشیر سومرو ماہر امراض دماغ ہیں اور ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر بشیر، یہ بتائیے گا کہ ملٹیپل اسکلیروسس کے حوالے سے بہت ساری مریض میں علامات اور چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں اس کا ہاتھ کا سن ہونا، جسم کا کمزور ہو جانا. لیکن مریض کی تشخیص ہو گئی اور تشخیص ہونے کے بعد وہ کون کون سی کمپلیکیشنز ہیں نیورولوجیکلی اور نان نیورولوجیکلی جو کہ ایک مریض میں پائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم جو چیز ہے نان نیورولوجیکل کمپلیکیشن یہ ہے کہ پیشنٹ کیونکہ موبائل نہیں ہوتا اور زیادہ تر اس کا وقت ویل چیئر پہ یا بیڈ پہ گزرتا ہے تو اس کو بیڈ سور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ وہ ان کے یورینری سمٹمز بہت ہوتے ہیں، یا تو پیشاب رک جاتا ہے یا پیشاب خود بخود آٹومیٹک خارج ہوتا ہے بلیڈر کی وجہ سے، تو ان میں یورینری کیتھیٹرس لگے ہوتے ہیں تو یورین کے انفیکشنز ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایموشنلی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا ایموشنز کا بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، بار بار رونا اور افسردگی دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نان نیورولوجیکل ہوتی ہیں. جو نیورولوجیکل کمپلیکیشنس ہیں اس میں سب سے جو اہم چیز ہے ان کی موبلٹی، موبائل ہونا. اور موبائل 2 وجہ سے نہیں ہوتے. ایک تو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ملٹیپل جگہ پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موٹر سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ واک نہیں کر پاتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسپاسٹی اتنی ہوتی ہے، اکڑن جسم میں اتنی ہوتی ہے، ہاتھ میں، ٹانگ میں، پاؤں میں، تو وہ اموبائل ہو جاتے ہیں تو موٹر کمپلیکیشنز بہت ہو جاتی ہیں. نمبر 3 جو نیورولوجیکل کمپلیکیشن ہے وہ سینسری سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس میں عجیب طرح کی سینسیشن جسم میں دوڑ رہی ہوتی ہے، تو مریض آ کے آپ کو رپورٹ کرے تو میرا ہاتھ سن ہو گیا ہے، میرے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، میرے جسم میں لہر دوڑ رہی ہے. تو یہ ایک کمپلیکیشن ہے جو بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے مریض کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کیونکہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو آل دا ٹائم اس کو کیئر گیور کی ضرورت ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کیئر گیور اس کو کیجول لیتے ہیں، تو کیئر گیور کا بہت اہم رول ہے، تو اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے، اس کو پراپر اس کی دواؤں کا ڈوز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 2، ان کی جو موبلٹی یا ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کے لیے اعلیٰ قسم کے جو ویل چیئرز یا الیکٹرانک ویل چیئرز ہیں آج کل اویلیبل ہیں، اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا چاہیے. نمبر 3، ان کے واش رومز میں کیونکہ گرنے کا خدشہ بہت ہوتا ہے تو سائڈ ریلنگس لگانی چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے اگر تھوڑا بہت بھی موبائل ہے پیشنٹ تو، کیونکہ گرنے کے بعد بھی جو ہے اس میں کچھ کمپلیکیشنز اور ہو سکتی ہیں، جیسے ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈیوں میں سے جو ہے کیلشیم کا مقدار کم ہو جانا تو آسٹیوپوروسس ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کی تو ایک تو دوسرا غذائی طور پہ پیشنٹ کیونکہ نگلا نہیں جاتا، ان سے حلق سے اترا نہیں جاتا، تو ان کے لیے کبھی کبھار پیک ٹیوب کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ پراپر ان کو نیوٹریشن ملے، جس میں وٹامنس بھی شامل ہیں، جس میں وٹامن ڈی بھی شامل ہے، اور مزید جو غذا ان کو ضرورت کے لیے جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹ کی مقدار ضروری ہوتی ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور ساتھ میں آپ کو آسانی ہی ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو دوا بھی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر بشیر، آپ نے بتایا بہت ساری کمپلیکیشن کا بتایا، جس میں نیورولوجیکل کا بھی آپ نے ذکر کیا، نان نیورولوجیکل کا ذکر کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے کمپلیکیشنز ہیں نیورولوجیکلی یا وہ جو مریض کو بیماری کی تشخیص کے کتنے عرصے کے بعد یہ کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں نا جو اگر ایکیوٹلی آ گیا اور بہت بڑا برین کے اندر ڈیفیسٹ یا اسپائنل کارڈ کے اندر ڈیفیسٹ آ گیا تو ان کی تو ایکیوٹ اگر آ گیا تو ایکیوٹ سمٹم میں سینسری بھی ہو سکتا ہے، موٹر بھی ہو سکتا ہے. اب ایک بڑا سا لیژن ہے جس نے ان کی موٹر ایکٹیویٹی کو ختم کر دیا تو مریض تو بستر پہ لگ گیا یا ویل چیئر پہ لگ گیا. نمبر 2 یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں
بیماری آئی اور بیماری ختم ہو گئی, تھوڑی دوا دی آپ نے, بیماری ختم ہوئی, پھر وہ چلنا شروع ہو گئے یا ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماری کا جو پارٹ ہے وہ چلتا رہتا ہے, پروگریس کرتا رہتا ہے. اب اس میں آنکھ کی بینائی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, اس کے چلنے پھرنے کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے, اس کو کھڑے ہونے کو یا اس کے بیلنس کو بھی خراب کر سکتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر آ جاتی ہیں, مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وچ فارم, ایم ایس کا کون سا فارم یا کون سا اٹیک ہے. ایکیوٹ ہے تو ایکیوٹ آ کے چلا بھی جا سکتا ہے دوا کے بعد. اگر وہ کرونک ہے اور کرونک پروگریسو ہے تو وہ بستر پہ پیشنٹ ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے بتایا کہ کرونک پروگریسو جو ہے, جس کو پرائمری پروگریسو ایم ایس بھی کہتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ملٹیپل خطرناک ہے. دوسرا وہ خطرناک ہے کہ ایک اٹیک ہوا, انڈیٹیکٹڈ چلا گیا, صحیح طرح تشخیص نہیں ہوا, پھر اس کا جو ریلیپس ہوا تو وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ایسی بیماری ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پراپر طریقے سے اس کو ایویلیویٹ کیا جائے اور اس کے جو کرائٹیریا ہے ڈائگنوسس کا لیے وہ میچ کرنا ضروری ہے. کیونکہ ایک اسٹیج ایسی ہے جہاں آپ یہ بیماری کو آگے پروگریس سے روک بھی سکتے ہیں, اٹیک کو دوبارہ روک بھی سکتے ہیں. تو کچھ دوائیں ایسی اویلیبل ہیں. اب چونکہ ملٹیپل اسکلیروسس کا مریض عام طور پہ نیورولوجسٹ کے پاس آتا ہے, جی, تو اس کو یہ کمپلیکیشن کا آغاز ہو گیا ہے, مثال کے طور پہ اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے, جی, اور ایموشنل اس کو ڈسٹربنس ہیں, تو عام طور پہ ایز اے نیورولوجسٹ آپ اس کو کیا کاؤنسل کریں گے یا اس کو پھر ملٹیپل ڈسٹریبیوٹری اپروچ کے تحت اس کو ریفر کریں گے؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جی گیس ہو گئی, آج بھی ابھی ایک مریض دیکھ کے آؤں گی, جی گیس ہو گئی تو ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ مس کنسیپٹ, متس بہت ہے. گیس کا کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, کمزوری ہے, مجھے وٹامنس کی میں انجیکشنز لگوا دوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بیماری ہے جو پہلا سمٹم اس میں یہ ہے کہ سینسری سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہاتھ سن ہو گیا, کہیں چہرے پہ درد ہو گیا, آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی. تو اس کو میٹیکولیسلی دیکھنا چاہیے اور اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے پراپر. اچھا, جب کہ ہمارے پاس جو لیٹ مریض رپورٹ ہوتے ہیں جس میں سب کارٹیکل بہت سارے ریجن ہوتے ہیں, تو ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, اسپیچ ان کی بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے, بولنے کی تلفظ خراب ہوتے ہیں, سوالوئنگ خراب ہو سکتی ہے, نگلا نہیں جا رہا ہے یا بیلنس نہیں کر پاتا ہے. اکثر جو پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں جب ان کی چال یا بیلنس خراب ہوتا ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. اب وہ کتنا ڈاکٹر اس بیماری کے بارے میں اویئر ہے تو آگے اس کو لے کے چلے, یا اگر خود کو سمجھ نہ آئے تو آگے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اچھے کسی نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دیں. ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.